اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے گجری یا گوجری ادب۔ یہ دور 1407 عیسوی سے 1572 عیسوی تک کا کہلاتا ہے۔ دسمبر 1398 میں امیر تیمور نے دلی پر زبردست حملہ کیا۔ اس حملے میں دلی سلطنت کو سیاسی، تہذیبی اور مالی طور پر شدید نقصان پہنچایا۔ دلی شہر کے اندر لشکریوں اور شہریوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس حملے کا نفسیاتی طور پر بھی برا اثر ہوا۔ عام باشندے، علماء، صوفیہ اور اشرافیہ کے لوگ ذہنی طور پر عدم تحفظ کا شکار ہوئے، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ دلی مرکز عوام و خواص کی حفاظت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے تیمور کے بعد لوگوں کے ذہنوں پر ایک غیر محفوظ مستقبل کا خوف طاری رہا۔ اس حملے کا ایک رد عمل یہ بھی ہوا کہ مرکز کو کمزور دیکھ کر صوبے دار اپنی خود مختاری کے خواب دیکھنے لگے۔ گجرات کے صوبے دار ظفر خان نے بھی ایک ایسا ہی خواب دیکھا اور 1407 عیسوی میں مظفر شاہ کا لقب اختیار کر کے گجرات کا خود مختار حکمران بن گیا۔ گجرات چونکہ نسبتاً محفوظ علاقہ تھا، اس لیے باشندگان دلی کافی تعداد میں گجرات ہجرت کر گئے۔ عوام کے ساتھ ساتھ علماء اور صوفیہ بھی دلی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ برہان الدین قطب عالم، شیخ انور کٹھو اور مولانا خواجگی جیسی اہم شخصیات گجرات میں آ کر آباد ہوئیں۔ اس ہجرت سے گجرات کی عوامی زبان یعنی گجری یا گوجری کی لسانی ساخت میں تبدیلیاں ہوئیں۔ شمالی ہند کے مہاجرین کی آمد سے گجرات کی تہذیبی اور لسانی روایت پر اثرات مرتب ہوئے۔ 15ویں صدی عیسوی میں گجرات کے صوفی شاعر بہاؤالدین باجن نے اپنی زبان کو بیک وقت ہندی، گجری اور زبان دہلوی کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باجن نے اپنی زبان کو شمالی ہند کی زبان کے مماثل قرار دیا۔ بقول محمود شیرانی، باجن کے نزدیک ہندی اور زبان دہلوی ایک ہی چیز ہیں۔ زبان کی اس روایت سے وابستہ علاقوں میں جب مسلمان شاعر اور ادیب کچھ کلام لکھتے تو اسے ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ قدیم اردو کے لیے یہ نام کثرت سے مستعمل رہا ہے۔ گجرات کے علاقے سے وابستہ مسلمان ادیبوں نے بھی ہندی اور ہندوی کا نام لیا، مگر شمال اور دکن کے مقابلے میں اپنے علاقے کے لسانی تشخص کے لیے انہوں نے گجری اور گوجری کی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ چنانچہ تاریخ ادب میں گجرات کا قدیم اردو ادب گجری یا گوجری کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گجرات کے صوفیہ اور ادیبوں کے شعور میں یہ بات پختہ حد تک موجود تھی کہ وہ زبان کے معاملے میں گجراتی زبان کے ادیبوں سے جداگانہ لسانی شناخت رکھتے ہیں۔ وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ جس زبان میں وہ ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ شمالی ہند سے لے کر گجرات اور دکن تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے وہ ایک وسیع تر لسانی روایت کے شاعر تھے۔ اسی روایت کی تخصیص کے لیے گجری یا گوجری کی یہ اصطلاح اس خطے کے ادیبوں کی قدیم اردو کو گجراتی سے ممتاز کرتی ہے۔ ہر زبان کا ایک تہذیبی باطن ہوتا ہے اور یہ تہذیبی باطن زبان کی شناخت بن جاتا ہے۔ اردو کے تہذیبی باطن میں ایک طرف بر صغیر کا مقامی وجود
اور دوسری طرف عرب و عجم اور وسط ایشیائی وجود کا تشخص موجود ہے۔ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس کا تہذیبی باطن انہی عناصر سے مرتب ہوتا ہے۔ گجری ادب یا گوجری ادب گجرات میں 15ویں صدی سے 17ویں صدی کے رواں سوم تک خوب پھلتا پھولتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اس ادب کے شاہکار تخلیق ہوتے ہیں۔ ان ادوار میں گجرات بہت اہم تجارتی مرکز رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں صوفیہ کی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تصوف اس عہد کا تخلیقی استعارہ تھا۔ گجری ادب اسی استعارے سے پیدا ہوا۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اس زمانے میں گجرات مقامی زبان میں ذریعہ اظہار کا سب سے سرگرم مرکز بن جاتا ہے۔ شمالی ہند کے صوفیہ فارسی میں شعر کہتے رہے اور اقوال درج کرتے رہے، مگر گجرات کی سرزمین پر ادب کا جو ڈرامہ کھیلا گیا، اس میں مقامی زبان یعنی گجری کو استعمال کیا گیا۔ گجری یا گوجری ادب کے ادیب فارسی زبان سے بھی اتنے ہی قریب تھے جتنے کہ شمالی ہند کے ادیب، مگر ان لوگوں نے فارسی کی جگہ گجری زبان کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گجرات وہ علاقہ تھا جہاں فارسی زبان و ادب کی روایت گہری نہ تھی، اس لیے یہاں کے صوفیہ اپنا پیغام گجری میں دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے زبان کا ایک ایسا ڈھانچہ بنا لیا تھا جو بہت آسانی سے عام لوگوں کو سمجھ آ سکتا تھا۔ اس دور کی گجری پر مقامی روایت کا نہایت گہرا غلبہ تھا۔ یہ غلبہ فکری اور لسانی سطح پر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ بہاؤالدین باجن۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ باجن خوب محمد چشتی، علی محمد جیوگام دھنی اور قاضی محمود دریائے گجری ادب کے وہ 4 ستون ہیں جنہوں نے گجری کو بولی کی سطح سے اٹھا کر ادبی شکل دی اور اس میں شعر کہہ کر اس زبان کی صلاحیت اور توانائی کو اجاگر کیا۔ شیخ باجن گجری ادب کی اس عمارت کے پہلے ستون ہیں۔ شیخ باجن کی زبان کو دیکھیے تو اس پر برج اور ہندی کی روایت کا گہرا اثر ہے۔ زبان کی قدیم شکلیں اس کی شاعری کے وجود کو مقامی روایت سے ہم آہنگ کرتی ہیں۔ اظہار ذات میں اس نے مقامی اصناف اور بحروں کو استعمال کیا ہے۔ اس طرح ان اصناف سے وابستہ روایت کا عکس بھی اس کے ہاں موجود ہے۔ اصناف اختیار کرنے کا مطلب کسی زبان کے طرز احساس اور اس کے تخلیقی سانچوں کو اختیار کرنا ہے۔ باجن کے لکھے ہوئے دوہرے ہندی طرز احساس کی عام صداقتوں اور تجربات کے مظہر ہیں۔ ان کے پیچھے ہندوستانی روایت کا صدیوں پرانا تجربہ اور دانش موجود ہے۔ باجن کی شاعری کو گرچہ کوئی چیز ہندی روایت سے منفرد کرتی ہے تو وہ اس کی زبان نہیں بلکہ اس کا فکر اور طرز احساس ہے۔ مسلمان صوفیہ کے تجربے، دانش اور روایت سے باجن کا کلام ممتاز ہوتا ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ عمومی طور پر گرچہ باجن کے کلام کا رنگ قدیم ہندوستانی روایت سے منسلک ہے اور اس میں صوفیانہ عشق کے اظہار کے لیے ہندی طرز کے مطابق صیغہ تانیث استعمال کیا گیا ہے جو ہندی روایت سے متعلق ہے، مگر باجن کے کلام میں ایسے اشعار بھی مل جاتے ہیں جن میں خالص صوفیانہ رنگ و آہنگ موجود ہے۔
اس دور کے تمام صوفیہ کے ہاں اسی قسم کے شعری پیکر ملتے ہیں۔ عوامی استفادے کے لیے وہ زبان کا عوامی پیکر تراشتے ہیں۔ اس پیکر سے ابلاغ بخوبی طور پر ہو سکتا تھا، اس لیے اس لسانی پیکر میں ان کی ہدایت، نصیحت، رموز اور اشارات نظم کیے جاتے تھے، اور جو چیز اس زبان کو ممتاز کرتی تھی وہ اسلام کی حقانیت کے تصورات ہیں۔ شیخ باجن کے کلام میں نظمیں، گیت، دوہے، قطعے اور جکریاں ملتی ہیں۔ ذکری کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا ماخذ ذکر ہے۔ شمالی ہند کے صوفیہ کی مجالس میں نظم کی اس قسم نے 14ویں-15ویں صدی میں بہت مقبولیت حاصل کی تھی۔ اس کا اطلاق ایسی نظموں پر ہوتا تھا جن میں اور مضامین کے علاوہ سلسلے کا شجرہ اور مشائخی مدح ہوتی تھی۔ لسانی اعتبار سے باجن کی تصنیف خزائن رحمۃ اللہ بہت قدر و قیمت کی حامل کتاب ہے۔ اس کی اہم ترین قدر یہ ہے کہ یہ اردو کے قدیم ترین روپ کا مستند نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باجن کے کلام کی ایک اور اہم قدر یہ ہے کہ اس سے اردو میں غنائیہ شاعری کی روایت پروان چڑھتی ہے۔ اس دور کے دوسرے شاعر ہیں قاضی محمود دریائی۔ سلطانی دور ہی سے دلی میں جکری صوفیانہ طرز اظہار اور بزرگان طریقت سے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے ایک صنعت تھی۔ قاضی محمود دریائی کی شہرت کا بڑا سبب ان کی لکھی ہوئی جکریاں تھیں، جن کے حوالے صوفیہ کے تذکروں میں موجود ہیں۔ محمود دریائی ایک نامور صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو بیرپور گجرات میں آباد تھا۔ ان کا سلسلہ ارادت اپنے والد سے وابستہ تھا جن کا نام قاضی حمید تھا، اور وہ شاہ چالندہ کے نام سے معروف تھے۔ صوفیت کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی محمود دریائی غلبہ عشق میں حد درجہ غرق رہتے تھے۔ ان کی جکریاں بھی اس ذوق و شوق اور مستی مداحم کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ جکریاں اس دور کے قوالوں میں بے حد مقبول اور مؤثر بتائی گئی ہیں، اور ان کی تاثیر سے محفلوں میں جذب و مستی کی کیفیات طاری ہو جاتی تھیں۔ جس دور میں جکریاں لکھی گئیں وہ ہندوی روایت کے غلبے کا دور ہے۔ اس میں نہ صرف اسلوب بیان بلکہ روایت بھی ہندوی ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگ، اولیاء، سب کے سب ہندوی ملبوس میں نظر آتے ہیں۔ جکری کی چشم بصیرت خالصتاً مقامی ہے۔ اس صوفیانہ واردات کے سارے مراحل ہندوی لباس ہی میں طے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جکری کسی نہ کسی خاص راگ میں لکھی جاتی ہے، یعنی اس کا آہنگ بھی ہندوی رنگ سے عبارت ہے۔ قاضی محمود دریائی پر ہندوستانی دیو مالا کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بالخصوص کرشن بھکتی کے شعر میں پتی پتنی روپ کا جو تصور بہت مقبول تھا، وہ محمود کے صوفیانہ عقائد کا ایک حصہ تھا، اور اس تصور کی وجہ سے ان کو ناپسند بھی کیا جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہجر و فراق کی بھی کیفیات ہیں۔ ان کے اظہار پر بھی مقامی روایات غالب ہیں، اور وہ صیغہ تانیث اختیار کر کے ہجر کی حالت حزیں کا اظہار کرتے ہیں۔ محمود دریائی کی شاعری کا لب و لہجہ، طرز احساس اور شعری لغت ان کو اس دور کی مقبول لوک روایت سے منسلک کرتی ہے۔ گجری یا گوجری دور کے تیسرے مشہور شاعر
شاہ علی محمد جیوگام دھنی ہیں۔ شاہ علی محمد بھی باجن اور محمود دریائی کی روایت کے صوفی شاعر ہیں۔ زبان و اسالیب پہ ہندوی روایت کا شیوا بدستور قائم ہے۔ کہیں کہیں عربی و فارسی الفاظ یا صوفیانہ اصطلاحیں ملتی ہیں جو ان کے کلام کو گجری اردو کہنے کا واحد جواز بنتی ہیں۔ بصورت دیگر ان کے کلام کو حقیقتاً ہندی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ یہ سب شعراء ایک خاص مقصد کے لیے ادب تخلیق کر رہے ہیں، لہٰذا وہ زبان کا وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں جو لوگوں میں مقبول بھی تھا اور قابل فہم بھی۔ اسی لیے عربی فارسی الفاظ کی اصل صورتوں کو پیش کرنے سے بھی کہیں کہیں گریز کیا ہے، اور جہاں ممکن ہو سکا ہے وہاں مقامی اثرات کے غلبے کے سبب ان الفاظ کو ہندی بنا لیا گیا ہے، جس سے ابلاغ کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ بعض منزلوں پر ان کا لسانی اسلوب عربی و فارسی اثرات سے بہت دور ہو جاتا ہے اور اس پر مقامی زبانوں کی چھاپ بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ان کا کلام جواہر اسرار اللہ ہے، جسے ہم اثر صوفیہ نے بلند مرتبہ کلام کہا ہے۔ شاہ علی محمد کا ایک کام بہت قابل قدر ہے۔ ہندی اوزان کی روایت میں لکھتے لکھتے وہ فارسی اوزان کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ یہ امر اس بات کی شہادت ہے کہ مقامی رنگ کی دھنوں اور نغموں کے ساتھ ان کے فارسی کے تہذیبی آہنگ بھی اپنے رنگ دکھانے لگتے ہیں۔ یہ ایک اہم تبدیلی تھی جو مستقبل میں زبان کے وجود کو بدلنے اور معاون ثابت ہونے والی تھی۔ اس تبدیلی کے متعلق شیرانی صاحب لکھتے ہیں، شاہ علی محمد ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے فارسی اوزان کو ہندی زبان میں روشناس کرنے کی ابتدائی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں حجج مربع سالم، جز مربع سالم میں 2 نظمیں موجود ہیں۔ جیوگام اعلیٰ درجے کا جمالیاتی ذوق رکھتا تھا۔ اس کا لکھا ہوا ایک سراپا اسی جمالیاتی ذوق کا حامل ہے۔ ہندوی اسلوب کا یہ سراپا عہد کی جمالیات کا عکاس ہے۔ شاہ جیو کو وحدت الوجود کے فلسفے سے عشق ہے۔ ان کے کلام پر سب سے قوی اثر اس تصور کا ہے۔ بعض ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جو خالصتاً ہندوی شعری اسلوب کے ہیں، مگر ان میں صوفیانہ مقامات کی اصطلاحیں آ گئی ہیں۔ اس دور کے ایک اور شاعر خوب محمد چشتی ہیں۔ اردو کو گجری اور دکنی سے اردو تک پہنچانے میں دلی کی عسکریت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں جہاں عسکری فتح ہوتی ہے وہاں سیاسی اور انتظامی دباؤ مؤثر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تہذیبی اثر بڑھنے لگتا ہے، اور جب عسکری، سیاسی اور تہذیبی دباؤ میں ربط اور استحکام پیدا ہونے کی شکل بنتی ہے تو لسانی دباؤ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور مقامی لسانی روایت پر فارسی اثرات جھلکنے لگتا ہے۔ گجرات اور دکن میں بالخصوص اس نقطۂ نظر کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ گجرات کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مغلوں کے عہد میں پہلی بار ہمایوں نے گجرات کی تسخیر کی، مگر گجرات اس کے ہاتھ میں نہ رہ سکا۔ مغلوں کا یہ خواب اکبر نے 1572 میں گجرات فتح کر کے پورا کیا۔ گجرات کی فتح سے ادبی تاریخ کا رخ بھی بدلتا ہے۔ وہ زبان جسے گجری کہا جاتا تھا اور جو تقریباً 150 برس کے لگ بھگ
مقامی اثرات کے غلبے میں رہ کر پروان چڑھی، اس کی تنہائی کا زمانہ گزرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ شیخ باجن سے شاہ علی جیو تک زبان کی جو صورت بنی تھی وہ ہندوی اثرات کی ترجمان تھی، مگر اکبر کی فتح گجرات سے فارسی کا نفوذ ہوتا ہے، مغلیہ تہذیب سرایت کرنے لگتی ہے، دلی سے آنے والے عام لوگوں اور اصحاب فن کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چشتی کی خوب محمد چشتی کی 2 کتابیں قابل ذکر ہیں، پہلی خوب تر رنگ اور دوم چھند چھندا۔ مثنوی کا موضوع چونکہ تصوف کے امور، مسائل، نکات اور عرفان کا بیان کرنا ہے، اس لیے یہ موضوعات اپنی بنیادی لغت کے متقاضی نظر آتے ہیں، اور ان مسائل کے بیان کے طفیل فارسی ذخیرہ لغت پہلی بار زیادہ تعداد کے ساتھ ملتا ہے۔ خوب تر میں صوفیانہ مسائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، گجری ادب کے دور میں کہ جب یہ زبان ابھی تشکیل پذیر ہو رہی تھی، ان مسائل کے بیان میں قدرت کا مظاہرہ کرنا غیر معمولی بات تھی۔ خوب ترنگ میں حکایت کی شکل میں تمثیلیں بیان کی گئیں۔ مصنف نے یہ کارنامہ مثنوی مولانا روم کی طرز پر انجام دیا ہے۔ قدیم اردو میں شاید خوب ترنگ ہی وہ پہلی شعری تصنیف ہے جس میں تمثیل نگاری کا رنگ اختیار کیا گیا ہے۔ چشتی نے ایک تمثالی کہانی میں اردو داستان کی مشہور شخصیت شیخ چلی کا کردار پیش کیا ہے۔ یہ بہت معنی خیز تمثیل ہے۔ خوب ترنگ گجری ادب کی روایت میں تخلیق ہونے والے صوفیانہ ادب کی فکر انگیز کتاب ہے۔ چشتی اس صوفیانہ فکر کا نمائندہ ہے جو انسانی قلب کی صفائی کو صوفیانہ تجربے کی بنیاد سمجھتا ہے۔ خوب محمد چشتی اس دور کا سب سے اہم تخلیقی ذہن ہے، جس نے ایک طرف مثنوی مولانا روم کی طرز پر حکایات لکھ کر زندگی کے حقائق اور فلسفے کو پیش کیا، اور دوسری جانب چھند چھندا سے اردو کے تخلیقی وجود کو فارسی بحروں سے روشناس کرایا اور اس کی منفرد پہچان کے وسیع مواقع فراہم کر دیے۔ چھند چھندا فارسی اوزان کے تعارف کے لیے ہندوی میں لکھی گئی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں اس کتاب کو ایک ہنگامہ خیز انقلاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محمود شیرانی کی رائے میں یہ انقلاب 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا نتیجہ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات ہے، جس میں اردو زبان اوزان و بہر، جذبات، تخیل اور تشبیہ اور محاورے میں فارسی زبان کی تابع بنا دی گئی ہے۔ واقعتاً چھند چھندا کی تصنیف نے قدیم اردو کا ادبی منظرنامہ بدلنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کتاب ایک نئے عہد کے طلوع ہونے کا اعلان کرتی ہے، جب فارسی اوزان اختیار کرنے کی روایت پڑھی تو اوزان اپنے ساتھ فارسی کی شعری لغت، نغمگی اور طرز احساس کی لہر بھی لیتے آئے۔ مستقبل میں ان فارسی اوزان کی وجہ سے مقامی روایت سے بننے والے الفاظ رفتہ رفتہ زبان کے نئے مزاج سے ہم آہنگی نہ پا کر گریز پا ہونے لگے۔ جب کسی ادب کی اصناف کسی دوسرے ادب میں منتقل ہوتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنا ذہنی مزاج، طرز احساس، اساطیر اور روایات کا ذخیرہ بھی لے آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصناف کی اپنی ساکھ اور ان کی نغمگی کا جمالیاتی احساس بھی منتقل ہوتا ہے۔ گجرات کے سارے شعراء گجری کے ساتھ ساتھ بڑی عمدگی سے فارسی بھی لکھتے ہیں۔ فارسی میں وہ غزل، قصیدہ، مثنوی اور دیگر اصناف اختیار کرتے ہیں، مگر گجری کی طرف آتے ہیں
تو اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ ہندوی کا ذخیرہ لغت غزل کی روایت قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ خود غزل بھی اس شعری لغت کے سامنے خود کو عاجز محسوس کرتی ہے۔ اس دور میں اوزان کی تبدیلی کے باوجود تخلیقی تجربہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس لیے اس زمانے کے شعراء مجبوراً ہندوی روایت اختیار کرتے ہیں۔ نہ صرف شعری لغت بلکہ جمالیاتی طرز احساس بھی ان کو مستعار لینا پڑتا ہے۔ باجن اور دریائی کے گجری ادب کو ہندوی روایت سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ کچھ تو صوفیانہ افکار ہیں اور یا پھر عربی فارسی کے الفاظ کی بدلی ہوئی مقامی رنگ کی شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ زبان میں تحریک بہت سست ہے، چونکہ سب کچھ ہندوی اصناف کے سانچوں اور ہندوی دھنوں میں کیا جا رہا ہے، اس لیے ہندوی کی دیو مالائی روایات اور طرز احساس کے سامنے صوفیانہ خیالات دبے دبے ہیں، اس لیے زبان کا عمل بھی سست ہے۔ ہندوی روایت کے اثرات سے باہر نکلنا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے بھی تھا کہ گجری عہد کی ابتدائی روایت کے ادیب ایک قسم کا افادی ادب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں زبان کے صرف اس پہلو سے دلچسپی تھی کہ اس کا ابلاغ وسیع تر ہو، ان کی بات عام لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ متاثر ہوں۔ ہمارے خیال میں اس کام کی حد تک وہ یقیناً کامیاب رہے ہوں گے۔ گجری ادب کا سلسلہ سلطان مظفر شاہ کی قائم کردہ سلطنت گجرات 1407 کے بعد شروع ہوا، گرچہ عہد علائی میں جو 1397 کے بعد بہت سے صوفیہ یہاں پہنچ چکے تھے اور اپنے تبلیغی کام میں مصروف تھے۔ سلطنت گجرات کے دور میں اتفاق سے شیخ باجن اور محمود دریائی نہ صرف جلیل القدر صوفی تھے بلکہ شعر و ادب کے ذوق سے بھی سرشار تھے، اور اس سرشاری کو ان کے ذوق موسیقی نے درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ دونوں شاعر تخلیق کے باطنی مرکز کے رمز شناس تھے، اس لیے ان کے شعری تجربے میں ایک ایسی توانائی ہے کہ انسان اس سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دھنی اور خوب محمد چشتی جیسے نہایت ذہین شاعر اور صوفی بھی اس خطے میں موجود تھے۔ مگر ادب و شعر کی یہ روایت ان کے بعد اتنی مضبوطی اور توانائی سے قائم نہ رہ سکی۔ دراصل 1572 میں اکبر کی فوجوں نے گجرات پر قبضہ کر لیا اور گجرات کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطنت گجرات کے زوال سے گجری ادب کی یہ روایت کمزور ہوتی گئی، کیونکہ بہت سے اعلیٰ درجے کے باصلاحیت لوگ دکن کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جہاں ان لوگوں کے لیے اعلیٰ مواقع حاصل تھے۔ سلطنت گجرات کے دور میں شعر و ادب کی اس طرح سے سرپرستی بھی نہ کی گئی جو سرپرستی دکن میں حاصل تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید یہاں اچھا ادب پیدا ہونے کے روشن امکانات تھے۔ کسی ادبی روایت کے استحکام اور تسلسل کے لیے نہ صرف امن و امان اور ماحول بلکہ تاریخ کا ایک مناسب وقفہ بھی چاہیے، جس میں روایت زمین سے گہرے طور پر تعلق استوار کر کے مضبوط ہو سکے۔ گجرات میں ایسا مناسب وقفہ بھی میسر نہ آ سکا اور روایت کی جڑیں گہرائی تک نہ اتر سکیں، اور در حقیقت اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ جڑیں مرجھا گئیں۔ ایسا کہنا بھی درست ہے اور نہیں بھی کہ گجری ادب کی روایت اپنے ساتھ گجرات ہی میں ختم ہو گئیں یا نہیں۔ دراصل بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ گجری ادب کی روایت نقل مکانی کر گئی۔
مناسب حالات، ماحول اور فضا کے کشیدہ ہونے کے سبب یہ روایت سفر کر کے دکن میں پہنچ گئی۔ چنانچہ اپنے اصل تخلیقی مرکز پر روایت کمزور ہوتی گئی، مگر دکن کی سرزمین پر دکنی کی صورت میں اس روایت کی توسیع ہو گئی۔ اسی لیے دکنی ادب کے آغاز کے دور میں اسے کوئی بھی دکنی نہ کہتا تھا، اسے گجری کے نام یا گجری کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی گجری ادب اظہار کا ایک مثالی لسانی نمونہ بن گیا تھا۔